اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے اطمأن بہ تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش انہیں لاحق ہو جاتی ہے تو انقلب علی وجہہ تو پھر وہ پھر جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی وہ فوراً بدلہ چاہتے ہیں، اور اگر فوراً اچھا بدلہ انہیں نہیں ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے گریز کرتے ہیں. یعنی وہ کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر اسلام سے انہیں سکھ ملا، آرام ملا اور اچھا بدلہ ملا تب تو وہ اسلام پر قائم رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی مصیبت آ گئی اور وہ شریعت پر عمل کر رہے تھے، مذہب اسلام کو مان رہے تھے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی تو پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے اور اسلام سے پھر جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس نیت سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اگر آرام ملے تو اللہ کی عبادت کریں گے، مذہب پر چلیں گے، لیکن اگر مصیبت اور آزمائش آ گئی تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے. اگر وہ کم سے کم پورے کفر پر رہتا تو اسے دنیا تو مل ہی جاتی، دنیا میں عیش کرتا، لیکن وہ آدھے کفر پر تھا، آدھے اسلام پر تھا، اور اگر پورے اسلام پر رہتا تو اس کو آخرت مل جاتی، لیکن وہ نہ کفر کا ہوا نہ اسلام کا ہوا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھاٹا ہے یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، کھلا ہوا نقصان ہے، بالکل کھلا ہوا خسارہ ہے. تو آج کے خطبے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ شریعت پر عمل کرنے کے غلط طریقے کیا ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے غلط طریقے کیا ہیں. تو ہم نے 3 چیزوں کو یہاں پر بنیاد بنایا ہے. تو پہلی چیز آپ کے سامنے ذکر کی میں نے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اسلام کو اس لیے نہ مانا جائے کہ اسلام ہم کو فوراً بدلہ عطا کرے. سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اللہ کی عبادت کسی جزا کی تمنا سے آپ نہ کریں اور اس وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں فوراً اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، بلکہ سب کچھ کھونے کا جذبہ لے کر اسلام پر عمل کریں کہ ہم کو سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے مٹا دینا ہے. اگر مصیبت آئی، پریشانی آئی تب بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آرام و آسائش کا مزہ چکھایا تب بھی ہم اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کریں گے. اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شریعت کو اگر ہم نے مانا، اللہ کی شریعت پر اگر ہم نے عمل کیا اس جذبے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسمان و زمین کے دہانے کھولے. اور اگر شریعت کا علم بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور اس مقصد سے ہم حاصل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس علم کے ذریعے ہم کو دنیا عطا فرما دے، دنیا عطا فرما دے، یہ نیت ہے اس. ہاں یہ علم حاصل کر رہا ہے اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے، اور اس کے بعد اگر اللہ اسی علم سے دنیا عطا فرما دے تو نور علی نور، بہت اچھی بات. لیکن کسی کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ جو شرعی علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم دنیا کمائیں، دنیا کا مال و متاع حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. کہ جو شخص شریعت کا علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم کو دنیا مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، دنیا کا سودا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایسا شخص جہنم میں جائے گا جو علم شریعت کو محض دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے نظر کو اسلام نے پسند نہیں کیا، نظر ماننے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، کیونکہ نظر کے اندر شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر ہمارا یہ کام ہوا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، شرط لگا دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت جو ہم سے عبادت چاہ رہا ہے وہ غیر مشروط، کہ ہماری عبادت میں کوئی شرط نہ ہو کہ اللہ اگر تو ہمیں یہ چیز دے گا تب ہم تیری عبادت کریں گے، اگر ہم کو یہ چیز مل گئی تب ہم اسلام پر عمل کریں گے، اگر یہ چیز ہم سے چلی گئی تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم شکر نہیں ادا کریں گے. نظر میں یہی ہوتا ہے کہ انسان نظر مانتا ہے اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنی رکعت نماز پڑھیں گے یا ہم روزے رکھیں گے. تو نظر یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تو بس بخیل کے دل سے کچھ نکلوانے کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی کنجوس ہے اس نے کوئی نظر مان لی تو پھر اس کو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، ورنہ جو ہے بہت اچھی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مان لی ہے
کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ دہر کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نذر پوری کرتے ہیں، اگر مان لی ہے اور اچھی نذر ہے تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ مٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے، سب کچھ کھونے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جان بھی گنوانی پڑ سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے کیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کی شریعت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اگر بات جان دینے کی آ گئی ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، تو انہوں نے جان دے دی ہے، لیکن شرک اور کفر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی یہ آیت تھی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے تجارت کر لی ہے، ان کے مال کی بھی تجارت کر لی ہے، ان کے جان کی بھی تجارت کر لی ہے، کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور جنت حاصل کریں، اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف کریں، لگائیں اور جنت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے مال کا بھی سودا کر لیا ہے اور ہماری جان کا بھی سودا کر لیا ہے، تو دین پر اس جذبے سے عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور اگر ہمیں بدلہ ملا تو ٹھیک، ورنہ اگر نہیں ملا، آزمائش کا سامنا ہمیں کرنا پڑا اور ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، تب بھی ہم اسلام کا دامن، شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں صہیب رومی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ تنہا ایمان لائے تھے اپنے گھر خاندان میں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں میں۔ جب یہ ایمان لائے مکہ کے اندر اور ان کو ہجرت کر کے مدینہ آنا تھا، تو مکہ کے لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ اے صہیب، ہم اس شرط پر تم کو یہاں سے جانے دیں گے کہ تمہارا مال و متاع سب کچھ یہیں پر رہے گا، سب کچھ یہیں پر رہے گا، کچھ بھی ہم تم کو نہیں دیں گے۔ حالانکہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، خوب کمایا تھا، انہوں نے مکہ کے اندر بڑی زمین جائیداد تھی، لیکن سب کچھ چھوڑ کر یہ مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ مدینے میں آ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ صہیب کے پاس کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا سب مکہ کے اندر چھوڑ آئے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے بڑی فائدے مند تجارت کی ہے، بہت اچھی تجارت کی ہے، کہ ایمان کے بدلے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن ایمان کو نہیں لٹنے دیا۔ ایمان مل رہا تھا تو انہوں نے زمین و جائیداد سب لٹا دی کہ سب چلا جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، جو بالکل مفلس اور کنگال ہو چکے تھے ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عبد الرحمن، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم نے کچھ نہیں کھویا ہے، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہیں ایک صحابی دیکھیے میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جب اسلام نہیں لائے تھے اور ان کی جو پچھلی زندگی تھی یہ عود اور مشک کا عطر استعمال کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کفن کی چادر تک نہیں بچی تھی، کہ اتنی لمبی چادر ہوتی کہ جس سے ان کا پورا بدن ڈھک جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ ان کے سر کو ڈھک دو، سر یہ اشرف الاعضاء ہے، آگے کا جو حصہ ہے اس کو ڈھک دو اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ آخرکار اتنے امیر زادے صحابی کو اس انداز سے دفن کیا گیا۔ تو یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا، وہ ہم سے زیادہ دین کا معیار سمجھتے تھے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ انہیں کہیں زیادہ آتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں آرام اور راحت ملے گی تب ہم شریعت پر عمل کریں گے، لیکن اگر آزمائش آئی تو ہم شریعت سے پھر جائیں گے۔ ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ کیا لوگوں نے ایسا سوچ لیا ہے؟ بلکہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان کے بقدر اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے آزمائش بھی اتنی ہی سخت لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، انبیاء کرام سے لے کر اب تک کے جو لوگ ہیں
جن کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان رہا اللہ رب العزت نے ان کا امتحان اتنا زیادہ مضبوط لیا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، ایک چنگاری اگر ہمارے بدن سے چھوتی ہے تو ہم جو ہے تلملا اٹھتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالنا ہے، آگ میں پھینکنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا، آگ میں جلنا گوارا کیا، آگ میں جانا گوارا کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ ہم کو بھون کر رکھ دے گی، جلا کر رکھ دے گی، لیکن آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ثابت قدم رہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا اور اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی قربانی مانگ لی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی بن گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ جب چلنے کی عمر کو پہنچ گئے حضرت اسماعیل تو ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے بیٹے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھ لے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، بیٹے کی قربانی مانگ لینا اور باپ تیار ہو جائے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج ہم اگر سوچ لیں اپنے بچوں کے بارے میں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور باپ کی بیٹے کی قربانی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ باپ مر جائے، کتنی بڑی آزمائش۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے آزمائشوں سے بھاری پڑی ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام آزمائشوں سے گھبرا کر اپنی شریعت اور اپنے اسلام سے سمجھوتا کریں۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے پہلا کہ چاہے ہمیں بھلائی ملے چاہے ہمیں نہ ملے، لیکن اس جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں بدلہ ملا، اچھا بدلہ ملا، تب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور نہیں ملا تب بھی ہم اس جذبے سے عبادت کریں گے کہ اس دنیا میں بھلے ہی بدلہ نہ ملے لیکن اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے۔ جو صحابہ اکرام مفلسی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اپنی جانیں دے دیں، ان کا یہی جذبہ تھا کہ اللہ رب العزت آخرت میں ہم کو ضرور سکون عطا فرمائے گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا نے اگر جان دی اللہ رب العزت کے نام پر تو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم کو اس جان گنوانے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ خاندان یاسر نے اگر قربانی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت بھی دی کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے، اللہ رب العزت تم کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو سب نے اس جذبے سے عبادت کی کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اگر اس جذبے سے اللہ کی عبادت کی جائے کہ اگر اچھائی ملی تب بھی ہم عبادت کریں گے، اور اگر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے تب بھی ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنے انعام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے، یعنی جن بستیوں کی طرف نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلا دیا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور نیک عمل کرتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے ان کے لیے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور نبیوں کا کہنا مان لیتے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ اگر تورات و انجیل پر قائم رہتے تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اللہ رب العزت ان کو آسمان سے بھی رزق عطا کرتا اور اللہ رب العزت ان کو زمین سے بھی رزق عطا فرماتا۔ تو یہ اس جذبے سے عبادت کرنے کا فائدہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بدلہ ملا تب بھی اللہ کی عبادت اور نہیں ملا تب بھی اللہ کی عبادت۔ دین پر عمل کرنے کا دوسرا جو پیمانہ ہے، دوسری جو غلط بنیاد ہے وہ یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق دین پر عمل کرنا۔ بہت سے لوگ دین یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں دین نظر آنا چاہیے، نماز پڑھنا دین ہے، بس نماز پڑھنے ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے کو، صدقہ و خیرات کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین خواہش کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔
آدھے دین کو اختیار کر رہے ہیں اور آدھے دین کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد میں دین نظر آ رہا ہے لیکن شادی بیاہ میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، مسجد میں دین نظر آ رہا ہے لیکن معاملات میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، مسجد میں دین نظر آ رہا ہے لیکن پڑوس کے لوگوں سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو دین نظر نہیں آ رہا ہے، مہمانوں کے سامنے دین نظر نہیں آ رہا ہے، رشتہ داروں کے سامنے دین نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹیوں میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، بچوں میں دین نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ دین کی فکر ہونی چاہیے۔ پردے میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، بچے بے لگام ہیں اس میں دین نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر جگہ دین پر عمل ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دین پر عمل کریں اور اس پر کاربند رہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ہماری عبادتیں بھی اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں اور ہمارے معاملات بھی شریعت اور دین کے مطابق ہوں۔ لہٰذا ایک یہ جو غلط بنیاد ہے دین پر عمل کرنے کی کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق دین پر چلتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لہذا اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہود و نصارہ کی اللہ رب العزت نے سرزنش کی ہے اس بات پر کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود و نصارہ بعض مسائل میں بڑے شد و مد کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہیں دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ رجم کا مسئلہ جو ان کے یہاں لکھا ہوا تھا اس پر وہ انگلی رکھ لیتے اور اس کو نظر انداز کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، ان کا کفر کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کو اپنی شریعت پر مکمل انداز میں عمل کرنا چاہیے۔ لہذا آج ہمیں بھی قرآن کریم پر مکمل انداز میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل انداز میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا جو غلط طریقہ ہے دین پر عمل کرنے کا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے قانون پر دنیا کے قانون کو ترجیح دینا، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے قانون پر دنیا کے قانون کو ترجیح دینا، اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت کے قانون کو دنیاوی قانون پر ترجیح دینا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض دنیاوی قوانین میں ہم زبردستی پھنس جاتے ہیں اور ہم پر جبر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن جن مسائل پر عمل کرنے کو ہمیں اختیار دیا گیا ہے لہذا ان مسائل میں زبردستی ہمیں کورٹ اور کچہری کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ آپ دیکھیں شریعت کا صاف ستھرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو 3 طلاق دے دی گئی، عورت کو 3 طلاق مل گئی، لہذا اب عورت کے خرچ کا ذمہ شوہر پر نہیں ہے، شوہر پر نہیں ہے، معاملہ ختم۔ لیکن ہماری عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ گزارا متعین کیا جائے گا، گزارا متعین کیا جائے گا مطلقہ بائنہ عورت کا، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ اب اگر کوئی ہماری ماں بہن یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہمارا کوئی خرچ اب شوہر پر ضروری نہیں ہے، وہ ہمیں طلاق دے چکا ہے، 3 طلاق کے بعد بالکل الگ ہو چکی ہے عورت، اب وہ یہ جان رہی ہے کہ اب ہمارے اوپر خرچ نہیں ہے، شوہر ہمارے اوپر خرچ نہیں کر سکتا دین اور شریعت کی روشنی میں، لیکن وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم دنیاوی قانون کا سہارا لے لیں تو ہم کو خرچ مل سکتا ہے۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر اگر ہم دنیاوی قانون کا سہارا لے لیں تو ہمیں حق مل سکتا ہے، اور یہ جا کر دعویٰ کر دے عدالت اور کچہری میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن قوانین پر ہم عمل کر سکتے ہیں ویسے یکساں سول کورٹ کی آواز بلند کی جاتی ہے کہ سب کا قانون ایک ہونا چاہیے، لیکن بہت سے مسائل ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی ہمیں آزادی ہے۔ وراثت کے بہت سے مسائل ہیں، عدالتیں کچھ کہتی ہیں اور اسلامی شریعت کا جو انصاف والا نظام ہے وہ کچھ ہے۔ لہذا اگر کوئی جانتا ہے کہ اسلامی شریعت نے ہم کو یہ عطا کر دیا ہے یا اسلامی شریعت کے مطابق ہم کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ جا کر عدالتوں میں دعویٰ کرتا ہے اور وہاں جا کر ناجائز لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے 2 لوگ ہمارے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، اور ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، حالانکہ وہ ناحق پر ہوتا ہے، لیکن اسی کی بات میں سن کر اس کے حق میں اگر فیصلہ کر رہا ہوں اور اس کو زمین کا کوئی حصہ دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہم اس کو کاٹ کر دے رہے ہیں۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو لے اور چاہے تو نہ لے، تو یہ گناہ ہے۔
تو زبردستی جو ہے عدالتوں میں جا کر اپنے حق کا دعویٰ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بہت سی زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناحق پر ہیں، ہم کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں روپے لوگ فرضی مقدمات میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت کے قانون کو ہمیشہ جو ہے دنیاوی قانون پر ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ 3 غلط بنیادیں ہیں، یہ 3 غلط طریقے ہیں شریعت پر عمل کرنے کے۔ لہذا ان طریقوں سے ہٹ کر ہمیں صحابہ کرام کا جو منہج ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے دین پر عمل کرنے کا، وہی طریقہ ہمیں آج بھی جو ہے لانا چاہیے، اور اسی طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم شریعت کو اختیار کریں، اور اسی میں فائدہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع میں فضول خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہیں آپ دیکھ لیجئے مہر کا معاملہ جو شریعت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک بہترین اجرت جس کے ذریعے تم کسی کو حلال سمجھتے ہو مہر ہے، وہ مہر ہے، لہذا مہر کی ادائیگی کی جائے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت تو مہر معجل کر دیا جاتا ہے کہ تاخیر سے دیا جائے گا، لیکن لاکھ روپے کھانے پر صرف ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، شامیانے پر خرچ ہو رہے ہیں، میرج ہال پر خرچ ہو رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہذا مہر نقد دیا جائے، کوشش اس بات کی جائے کہ مہر نقد دیا جائے، اور نقد نہ دیا جائے تو کچھ دنوں میں اس کو ضرور دیا جائے، اور اس کی ادائیگی کو حتمی سمجھا جائے کہ لازمی ہے اس کی ادائیگی، اور اگر ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں یا اس نیت سے مہر مقرر کیا گیا ہے کہ دینا ہی نہیں، تب تو آپ کی بیوی ہوئی نہیں، وہ حلال ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو یہ سب جو اللہ رب العزت کے قوانین ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔